میں تو شیعہ کو یہ کہتا ہوں نا کہ جب ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مولا علی کے پیروکار ہیں تو ہر چیز میں مولا علی کو فالو کریں، محبت میں بھی، نفرت میں بھی، تنقید میں بھی، توہین میں بھی، جنگ میں بھی، صلح میں بھی، خاموشی میں بھی، قیام میں بھی، ہر چیز میں مولا علی جہاں چپ رہے ہیں وہاں چپ ہو جاؤ۔ جس کا مولا علی نے احترام کیا آپ احترام کرو، جس کا مولا علی نے توہین کیا آپ توہین کرو اس کی، چونکہ مولا علی کی لائن کو جب آپ نے پکڑ لیا ہے تو اس کے اوپر چلو نا، آپ بیچ میں دوسرے کیوں رویے شامل کرتے ہو؟ بس مولا علی علیہ السلام نے خلفاء کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے، آپ وہی رویہ اختیار کرو۔ تو سر زیادہ بہتر نہیں کہ حضور نبی کریم کو ہی فالو کر لیں، ان کو جس سے محبت کی، جس سے نفرت کی، جو طریقے انہوں نے سکھائے ان کو فالو کر لیں ڈائریکٹلی۔ تو بنتا تو یہی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم۔ وسلم کی، لیکن نبی اکرم کے بعد کے جو رویے تھے ان کے لیے تو نبی اکرم کا رویہ نہیں ہے نا کہ مثلا نبی اکرم کے بعد جو کچھ ہوا وہاں ہم کس کو فالو کریں، وہاں تو نبی اکرم کا نہیں ہے رویہ۔ مثلا جو حالات نبی اکرم کے بعد پیش آئے تو ان میں تو مولا علی ہیں، ابھی ان میں آپ مولا علی نبی اکرم کے فرامین ہیں انہیں آپ فالو کریں گے، لیکن جو رویے ہیں مثلا رسول اللہ نے خلفاء کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، وہ رسول اللہ تھے ہی نہیں اس وقت، کیا رویہ تھا ان کو، وہ تو تھے ہی نہیں، مولا علی تھے اس وقت، تو مولا علی کا رویہ ہم نے فالو کرنا ہے۔ شیعہ نے کم از کم، جو شیعہ مانتے ہیں مولا علی کو امام مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، تو ان کے لیے تو مولا علی کے رویے سے ہٹ کے کوئی کام کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ نہیں، جس طرح بنیادی کچھ چیزیں، جس طرح آپ نے کہا کہ محبت کیسے کرنی ہے، نفرت کیسے کرنی ہے، رویہ کیسے رکھنا ہے، تو بنیادی چیزیں جو اسوہ حسنہ سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ مطلب ایک مکمل جو آئیڈیل ہم دیکھتے ہیں یا اپنا رہنما یا اس کے طور پہ دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم فالو حضور کی ذات کو کرنا پسند کریں گے۔ ایسا ہی ہے، رسول اللہ نے جو اصول بیان کیا ہم ان اصول کو لیں گے، لیکن کچھ رویے ہیں جو رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے ہیں، صحیح ہے، اضافہ وہ تو ہوئے پھر ہیں۔ وہ ایک فقہی اب اختلاف ہے، اس پہ ہم ان رویوں میں کیا مثلا جیسے ابھی اہل سنت عموماً حوالہ بات بات پہ حضرت عمر کا دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں عکس العمل یہ دکھایا، اس طرح کے اس میں یہ کیا۔ چونکہ اب تو حضور نہیں ہے، حضرت عمر کا دور زیادہ گزرا ہے، تو وہ ان کو ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو شیعہ مولا علی کو پیش کرتے ہیں صحیح ہے۔ کہ آپ شیعہ اخلاق مولا علی والا ہونا چاہیے، جرت مولا علی والی ہونی چاہیے، جو مولا علی نے کیا ہے شیعہ اس کا پابند ہونا چاہیے، اس سے آگے نہ جائے۔ اس لیے علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو بندے ہلاک ہو جائیں گے میرے بارے میں، ایک وہ غالی افراط سے محبت کرنے والا جو جی مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، جی، اور ایک بغض رکھنے والا جو مجھے چھوڑ کے تفرید، پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ بالکل دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہم اس موضوع کو بھی چھیڑتے ہیں صحیح ہے، کہ یہ بالکل۔ وہ بلکہ آپ تاریخ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے شروع ہوا سارا، اس کے شروع یہ ہوا مطابق جو ہے وہ یہ ساری آؤٹ آف کانٹیکس کوئی چیز تاکہ نہ چلی جائے، ہاں اور میں ذرا کنیکٹ وہیں کرتا ہوں، تو اس کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے شروع ہوا، لیکن آپ پھر بھی اس کو درست نہیں سمجھتے، جسٹیفائڈ یا پھر بھی نہیں ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اہل البیت کا مذہب حد درجہ ادب، احترام، ہر ایک کا احترام، یعنی یوں نہیں کہ اہل البیت نے جو مخالفین کا بھی احترام کیا، جی مخالفین کی بھی حرمت کا خیال رکھا۔ مثلا اس کی سب سے بڑی میں مثال دیتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جو اختلاف تھا، جنگ ہوئی باقاعدہ، حاکم وقت کے خلاف انہوں نے جنگ کی، جی اور اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ اگر حاکم وقت کے خلاف کوئی بھی جنگ کرے تو اس کا حکم کیا ہے، اور انہوں نے کی، جی، ام المومنین نے کی، امیر المومنین کی، تاریخ ہے ہماری ایسی۔ اور پھر اس جنگ میں شکست بھی کھائی۔ شکست کے بعد اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ قیدی ہیں، یہ اسیر ہیں، ان کے خلاف ساتھ اسیروں والا سلوک ہوگا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے وہاں پر ان کا نہایت درجہ احترام کیا، میدان جنگ کے اندر احترام کیا، اور ان کے بھائی حضرت محمد ابن ابی بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک دستے کا سربراہ بنایا، سواریاں رکھیں، پردے کا اہتمام کیا، محمل بنائے، اور کہا کہ احترام اور ادب کے ساتھ ام المومنین کو گھر میں پہنچا کے اور عزت کے ساتھ، کسی کو توہین کرنے بھی نہیں دی وہاں پر۔ اب ظاہر ہے کہ اختلاف تو ان کا مولا علی سے تھا، ہمارے سے تو نہیں تھا، ان کے ساتھ تھا اختلاف۔ مولا علی نے اختلاف کے باوجود احترام کیا ہے، چونکہ رسول اللہ کی نسبت مد نظر تھی، نسبت وہ حرم رسول تھی، نسبت رسول اللہ تھی۔ یہی چیز شیعہ کو اپنانی چاہیے نا کہ آپ جب مولا علی علیہ السلام میدان جنگ میں احترام کرتے ہیں تو آپ کو بے احترامی کا حق کہاں سے مل گیا؟ وہ جو کام انہوں نے کیا وہ اپنی جگہ ہے کہ وہ نہیں تھا، وہ تو کوئی بھی نہیں کہتا ٹھیک کام تھا، جائز کام نہیں تھا، لیکن دوسری طرف ان کی جو نسبت تھی اس کا مولا علی نے نہایت درجہ احترام کیا۔